اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سامعین و ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اردو گرامر کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج ہم جو عنوان منتخب کیے ہوئے آئے ہے وہ ہے حروف تہجی کے خاندانوں کی تفصیل۔ اس سے پہلے ہم نے اس کی 3 قسطیں کی تھی اور یہ آج قسط نمبر 4 ہے، اور یہ ہے رے کا خاندان، یعنی خاندانوں کی لحاظ سے ہم بات کر رہے تھے۔ تو یہ اردو حروف تہجی میں سے چوتھا اور آخری خاندان ہے جو رے، ڑے، زے اور ژ پر مشتمل ہے۔ یہ 4 حروف رے کے خاندان میں آتے ہیں۔ آئیے ان کی ذرا تفصیل ملاحظہ کرتے ہیں۔ رے یہ اردو کا 14واں حرف ہے، فارسی کا 12واں حرف ہے، اور عربی میں یہ 10 نمبر پر آتا ہے۔ یہ ہندی میں 27واں حرف شمار کیا جاتا ہے، اور حساب ابجد کے لحاظ سے اس کے جو اعداد بنتے ہیں وہ ہے 200۔ پھر اس کے بعد ہے ڑے، تو ڑے اردو میں 15واں حرف ہے، فارسی اور عربی میں یہ مستعمل نہیں ہے، یعنی ان زبانوں میں ڑے کا حرف استعمال نہیں ہوتا، اور یہ اصل میں ہندی سے تعلق رکھتا ہے، لہٰذا اسے رائے ہندی بھی کہتے ہیں، اسے رائے ہندی بھی کہتے ہیں، اور اسے رائے ثقیلہ بھی کہتے ہیں، کیونکہ اس کی آواز باری ہوتی ہے، تو اسی ثقالت کی بنیاد پر اسے رائے ثقیلہ بھی کہتے ہیں۔ اور حساب ابجد کی لحاظ سے یہ چونکہ رے کی طرح ہے، لہٰذا رے کی طرح ہی اس کے جو اعداد بنتے ہیں وہ ہے 200۔ پھر اس کے بعد ہے زے، تو زے اردو میں 16واں حرف ہے، فارسی میں 13واں ہے، اور عربی میں 11واں حرف ہے، اور حساب ابجد کی لحاظ سے اس کے جو اعداد بنتے ہیں وہ ہے 7۔ پھر اس کے بعد ہے ژ، اس کی آواز لوگ اکثر جے، زے اس طرح کہتے ہیں، یہ اصل میں اس کی آواز ہے ژ، اور یہ زیادہ تر فارسی میں استعمال ہونے والا حرف ہے، لہٰذا اردو میں یہ 17واں حرف ہے، فارسی میں 14واں ہے، اور اسے زائے عجمی بھی کہتے ہیں، کیونکہ یہ اصل میں عجم سے تعلق رکھنے والا حرف ہے، یہ عربی میں استعمال نہیں ہوتا، تو اسی لحاظ سے اسے زائے عجمی بھی کہتے ہیں۔ اور ابجد کے لحاظ سے جو اس کے اعداد ہے وہ زے کی طرح 7 ہی ہے۔ تو امید ہے کہ آج آپ اسی عنوان کے حوالے سے کافی کچھ سیکھ چکے ہوں گے۔ آئندہ کسی نئی عنوان تک اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔